مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ان اکابر امت میں سے ہیں جن کے احسانات کو کبھی سنی فراموش نہیں کر سکے. پچھلے دنوں ایک بڑی درگاہ کی سید زادے نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بریلی سے نہیں پڑھا ہے اور ہمارا بھی بریلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا ہمیں بریلوی کہلانا چاہیے اور کیا ہم بریلوی ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا آپ پسند کریں یا نہ کریں، اگر آپ سنی ہیں تو دنیا آپ کو بریلوی کہنا ہی پسند کرے گی اور زبردستی بریلوی کہے گی. آپ کو جتنا ناپسند ہو، اگر آپ سنی ہیں تو آپ کا تعارف بریلوی سے ہوگا. اب اس لفظ سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، لاہوری، ملتانی، سیالکوٹی، سکھروی، بریلوی، یہ نسبت اس شخص کے لیے ہوتی ہے یا تو وہ بریلی کا رہنے والا ہو یا اس نے بریلی سے پڑھا ہو یا وہ بریلی شریف والوں کا مرید ہو، شاگرد ہو، تو وہ بریلوی کہلائے. لیکن یہاں تو بریلوی ان کو بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی بریلی سے نہ ان کا تعلق علاقے کا ہے، نہ تلمس کا ہے، نہ ارادت کا ہے، اس کے باوجود بریلوی کہا جاتا ہے. بریلوی کا دوسرا مطلب ہے سنی، تو ہر سنی کو بریلوی کہہ دیا جاتا ہے. اچھا، ہر سنی کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تعلق بریلی سے، یہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں. بریلی میں تو اور بھی علماء تھے، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے، حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی تھے، حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی بھی تھے، حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی بھی تھے، حضرت مولانا احمد حسن کانپوری بھی تھے. رامپور کے علماء تھے تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی بھی تھے. تو پھر اعلیٰ حضرت ہی کی طرف کیوں نسبت جاتی ہے؟ ہندوستان میں اور بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا، اور اعلیٰ حضرت کے دور میں کراچی پنجاب میں بھی کام ہوا. مولانا غلام دستگیری نے، قصوری نے بڑا کام کیا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا. جی، پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لیا. تو یہ سارے بزرگ کام تو سب کے ہیں، تو پھر بریلوی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بے دینوں سے جتنا مقابلہ اعلیٰ حضرت نے کیا کسی نے نہیں کیا. دنیا میں جب بھی بے دینی نے سر اٹھایا، اوروں کے قلم کئی سالوں بعد چلے، اعلیٰ حضرت کے قلم نے اسی وقت خبر لی. اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں تھا، دشمنوں کے مقابلے میں تلوار تھی. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے خیر مناؤ نشر کریں. تو یہ جو کل کی رضا ہے، اس کے نیچے بڑے بڑوں کی گردنیں آئیں اور گردنیں کٹی، درد محسوس ہوا، چیخیں پوری دنیا نے سنی. تو جس کی مار سے چیخیں زیادہ ہوں گی نام اسی کا لیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ آپ اس زمانے کی تاریخ اٹھائیں. ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے دور میں بڑے بڑے اجلہ اکابر علماء تھے، لیکن فہرست بنائیں، پھر اندازہ لگائیں
کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خطوط کس کے پاس جاتے تھے؟ فتووں کے لیے رہنمائی کس سے لی جاتی تھی؟ دنیا کس پر اعتماد کرتی تھی؟ دنیا کس کی بات سنتی تھی؟ کس کی بات کو مانتی تھی؟ تو اعلیٰ حضرت کی بات سنی بھی جاتی تھی، مانی بھی جاتی تھی، ان پر اعتماد بھی تھا، ان کی بات کو حرف آخر بھی کہا جاتا تھا، اس لیے جس کی شان ایسی ہوگی دنیا سنیت ادھر ہی منسوب ہوگی نا۔ پھر ایک بات یہ ہوئی کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان بنا، سرکاری میٹنگیں ہوئی، ان میٹنگوں میں کیا ہوتا تھا؟ فلاں عالم مفتی محمد حسین قادری سنی، فلاں صاحب دیوبندی، فلاں شیعہ، فلاں اہل حدیث۔ نہ اہل حدیثوں کو چڑھتی کہ یہ سنی کہلاتے ہیں، نہ شیعوں کو چڑھتی، صرف دیوبندیوں کو چڑھتی۔ وہ کہتے تھے کہ سنیت کی چھاپ ان پر کیوں؟ ہم بھی تو اہل سنت ہیں، بزام خیش ہم بھی اہل سنت ہیں، تو اہل سنت کی چھاپ انہی پر لگی جا رہی ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ ہم سے دور 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 کیا جا رہا۔ تو یا تو دونوں کو سنی کہلاؤ، یا جیسے ہمیں ایک شہر کی طرف نسبت کی جاتی ہے ہم بھی مجبور کریں کہ انہیں سنی نہ کہا جائے، بریلوی کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی سنی کہو تو دونوں کو کہو، اور اگر ہمیں دیوبندی کہنا ہے تو انہیں بریلوی کہو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اثرات کہاں کہاں تک ہے۔ یوں اس سازش کے تحت جو ہے ہمیں بریلوی زبردستی کہلا دیا گیا، اور ہم پر چھاپ لگا دی گئی۔ اصل میں ہمارا تعارف کوئی ہم سے پوچھے آپ کون ہیں تو ہمارا تعارف اہل سنت و جماعت ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں بریلوی کہے گا تو ہمیں اس سے چڑ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بریلوی کا دوسرا لفظی دوسرا ترجمہ اور دوسرا معنی بریلوی کا سنی ہے۔ تو بھئی ہم سنی بھی ہیں، بریلوی ہیں، سنی بریلوی، آئیے مترادفات میں سے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہندوستان کے وہ سب سے بڑے عالم تھے جن کو اللہ نے شہرت سب سے زیادہ دی تھی۔ علماء بھی ان کی بات سنتے تھے، عوام بھی ان کی بات سنتے تھے، ہزاروں فتوے جمع ہو جاتے تھے، لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی سے فتوی جاری نہ کریں۔ تو یہ اپنے زمانے کے سب سے معتبر انسان، علماء کا بھی ان پر اعتماد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا طرز بیان اور طرز تحریر انتہائی اچھوتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اعلیٰ حضرت کا انداز بیان انتہائی اچھوتا ہے۔ یہ انداز بیان، انداز استدلال، اخذ و استنباط کسی اور عالم کے ہاں نہیں پائیں گے۔ جو اعلیٰ حضرت کے ہاں ایک اچھوتا انداز آپ کو تحریر کا ملے گا۔ میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اور جو شخص یہ چاہے کہ میں اعتماد سے بات کروں 100 آدمیوں میں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھے، تو آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، بڑے بڑوں کی صف میں بیٹھ کر آپ بات کر سکیں گے، اور اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں گے، دلیل کے ساتھ بات کر سکیں گے، بغیر کسی خوف کے کامل اعتماد سے بات کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا اچھوتا انداز بیان ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے، اور آپ کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، حکیموں نے، کہ نینی تال چلے جائیں، پرفضا مقام ہے، تو آب و ہوا کی تبدیلی ہو جائے تو آپ نینی تال چلے جائیں۔ علم سے، لکھنے پڑھنے سے اتنا لگاؤ تھا کہ صاحبزادگان کو نصیحت کر کے آئے تھے جیسے جیسے ڈاک آتی جائے نینی تال پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ تو جیسے بریلی شریف میں فتوے لکھتے تھے تو نینی تال میں بھی فتویٰ لکھنے کا کام چھوٹا نہیں تھا۔ علالت کے باوجود، آب و ہوا کی تبدیلی کے سفر کے باوجود آپ نے اس کام سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک سوال آیا، سوال کا مفہوم یہ تھا کہ یہ ہے ہمارا سوال، قرآن سے، حدیث سے، کتب فقہیہ سے مزین کر کے جواب دیجیے، اور جلدی جواب دیجیے۔
تو امام اہل سنت نے فرمایا یہ فقیر وطن سے دور، کتابوں سے مہجور، اور سائل کو پھر بھی جلدی منظور، اور 18 سے زائد کتب فقیہ کا حوالہ دیا، باقاعدہ عبارتیں آپ نے لکھی، کیونکہ کتب خانہ اٹھا کے نینی تال تشریف لے گئے تھے، کتب خانہ تو نہیں تھا، ہاں وہ جو سینے اور دل میں دماغ میں کتب خانہ تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. اسی قوت حافظہ کے بلبوتے پر آپ نے اس فتوے کا جواب دیا، اور آپ دیکھیں گے کہ 18 سے زائد کتابوں کے حوالے بمائے ان کی عبارات کے اور جلد نمبر کے اور ان کے باب کے اور فصل کے امام اہل سنت نے اسے واضح فرمایا. تو اچھوتی تحریر ہے یا نہیں، طرز بیان ہے یا نہیں؟ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ خوشبو لگانا کیسا ہے تو کیا کہیں گے؟ جائز ہے. اور اگر کوئی کہے چشمہ لگانا کیسا ہے تو کہیں گے جائز ہے. اچھا اسپیکر پر تقریر کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا پان کھانا کیسا ہے، پان کھانا کیسا ہے؟ بھائی کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھو پان کھانا کیسا ہے تو وہ کہے گا بھائی جائز ہے، پان کھانے میں کیا حرج ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز بیان میں نے کہا اچھوتا ہوتا. تو امام اہل سنت نے کہا بھائی یہ کیا سوال ہوا، پان کھانا کیسا ہے؟ پان کھانا فرض بھی ہے، پان کھانا حرام بھی ہے، پان کھانا واجب بھی ہے، پان کھانا مستحب بھی ہے، پان کھانا مکروہ بھی ہے، پان کھانا مباح بھی ہے. تو احکام شریعہ کی اتنی قسمیں ہیں نا، تو سب لاگو فرما دی. فرمایا کہ نماز میں پان کھانا حرام، اور روزے کی حالت میں پان کھانا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، حرام. اور والدین کہیں پان کھا اور یقین ہے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو پان کھانا واجب، پان کھانا واجب ہے. اور اگر پان کھایا اور پان کھا رہا ہے اور پان کھایا نماز پڑھنا شروع کر دی اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، مکروہ تحریمی. یا وہ پان کھانا ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تو پان کھایا گا تیری صحت بگڑے گی، ناجائز ہے پان کھانا، مکروہ تحریمی ہے پان کھانا. اور اگر بدبو تو منہ سے نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی ہے، پان چبا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یہ سوء ادب ہے، مکروہ ہے، کرا. اور اگر بیوی کہے پان کھا اور وہ کہے میری بیوی خوش ہو جائے گی، بیوی کے بھی تو حقوق ہیں، تو بیوی کے پیار کے لیے، محبت کے لیے، خوش کرنے کے لیے اگر وہ صاحب پان کھائیں تو مستحب ہے. اور اگر ایسے حالات نہ ہوں تو پان کھانا فی نفسی مباح ہے. بتائیے یہ پان کے بارے میں کبھی آپ نے فتویٰ پڑھا؟ بول نہیں رہے ہو بھائی. یہ مولانا نعمان صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ ہاں یہ ہمارے طلباء بڑی قوم عجیب ہے، اس کے بڑے بڑے لطیفے ہیں. تو آپ نے یہ سنا کہ اگر سود اور رشوت کا پیسہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو یہ رشوت کہاں سے آئی، حرام کا پیسہ ہو، تو پھر علماء نے کیا کہا اس کا تصدق واجب ہے. سمجھ رہے ہو کیا واجب ہے؟ تصدق واجب ہے. یعنی مسکینوں میں اس سے صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ تو گناہ کا کام تھا تو ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب کی نیت نہ کرے. لیکن ایک باریک نقطہ جو ذہنوں سے اوجھل رہتا ہے، فرمایا کہ ثواب کی نیت نہ کرے لیکن ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، شریعت کے مسئلے پر تو عمل کیا نا، اس کا ثواب ملے گا. تو دیکھیے یہ باریکیاں کہاں ملیں گی؟ بالکل اچھوتی بات. ایک مولوی صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جی، دربار ہے پورا اسرار. تو ڈاکٹر پورا اسرار صاحب، تو ڈاکٹر اسرار نے، لوگ اس کی تفسیر قرآن کو بہت پسند کرتے ہیں،
طبقے کے لوگ. تو ڈاکٹر اسرار نے، یہ میں نے خود سنا، وہ ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ غیب پر تقریر کر رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی دیکھو، میں ساہیوال میں تھا تو مولانا منصور احمد شاہ صاحب ہے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا ذرا مجھے علم غیب کا مسئلہ سمجھائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ رب العزت کے علم کے کبھی نہ برابر کہتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کا علم لا متناہی ہے، غیر متناہی ہے، حضور کا علم متناہی ہے. یعنی اللہ کا علم لا محدود ہے، حضور کا علم محدود ہے. اللہ کا علم سارا بالفعل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تدریجن 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 بڑھتا ہے. اللہ کا علم ناقابل زوال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاف ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، اللہ کو نسیان نہیں ہو سکتا. اور ان تمام فرقوں کے باوجود اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے دیا نہیں، اور حضور کا سارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر اسرار یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ عقیدہ اگر آپ کا ہے تو یہ عقیدہ میرا بھی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا. اب آپ سنیے، جب تک کہ کوئی کسی کے عقیدے کو نہ سمجھے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہ پڑے. پہلے لوگوں کے عقیدوں کو سمجھو. جو ہمارے مخالف لوگ ہیں، ہم پر جو چڑھائی کرتے ہیں بغیر مطالعے کے، تحقیق کے، علم کے کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے پروپیگنڈا ہے کہ یہ جو سنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر کہتے ہیں. ہم کب برابر کہتے ہیں؟ امام مفتی منیب الرحمان صاحب کہنے لگے کہ جماعت اسلامی والوں نے اپنے پروگرام بلایا ان کو، اور ان کے ایک پروفیسر صاحب تھے، تو ان کی دروس، اس دروس پر جو مشتمل کتاب تھی، محیط کتاب تھی دروس قرآن کے نام سے، اس کی نقاب کشائی تھی. تو منیب الرحمان صاحب اس میں مہمان تھے اور آخری خطاب ان کا تھا. تو مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا کہیں سے، اس میں ایک بڑی تہمت لکھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ یاد رکھو بندہ کتنا بڑا ہو جائے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. جیسے بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ایک جیسا برابر ہے. تو منیب الرحمان صاحب کہنے لگے کہ میری آخر میں باری آئی، اور انہوں نے کہا یہ دروس کیسے ہیں، کتنی تحقیق ہے، کتنے پائے کے ہیں. ایک بات میں نے پڑھی تو ان دروس کی حیثیت میری نگاہ سے تو گر گئی. اس کتاب میں ایک عقیدہ ہمارا بیان کیا گیا ہے جو بالکل اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. عقیدہ ہمارا ہے تو اس کی وضاحت ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ہم پر تہمت لگائی ہے. یہ کہتے ہیں بریلویوں کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے. تو انہوں نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر گئے وہ کافر ہے، مشرک ہے. اس فتوے کے بعد کیا بریلویوں کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ میرا ہے تو کیا میں اپنے شرک اور کفر کا اعتراف کر رہا ہوں؟ اگر یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے تو کفر ہے، اور بریلویوں کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تہمت. پھر کہنے لگے کہ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ ہوتا ہے لیکن دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا. اور اگر اہل سنت کے امام احمد رضا نے یہ عقیدہ لکھ دیا ہو اور آپ کو نظر نہ آیا ہو تو پھر بتائیے میں آپ کو کیا کہوں کہ اس تہمت کے بارے میں آپ کو کیا سزا دی جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا پرچار کیا. ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور آپ نے اعلیٰ حضرت کا بھی نام لکھا ہے، ان کی طرف منسوب کیا ہے آپ نے. تو امام اہل سنت نے لکھا کہ دنیا کے سارے علوم جمع کیے جائیں، انسانوں کے علوم جمع کیے جائیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں ہے.
اور ساری کائنات بمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علوم کو جمع کیا جائے، جبکہ آپ کے علوم کے سمندر ہیں لہراتے ہوئے، لیکن ان تمام علوم کو جمع کیا جائے تو اس کی نسبت علم خداوندی سے وہ بھی نہیں جو ایک قطرے کو کروڑ سمندروں سے ہوا کرتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ جو قطرہ ہے یہ بھی محدود ہے اور کروڑوں سمندر بھی محدود ہے، اس لیے کہ ایک ایک قطرہ سمندروں سے نکالتے جاؤ تو بھلے اربوں سالوں کے بعد سارے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ قطرہ قطرہ نکالو گے تو ایک قطرے کو نسبت کروڑوں سمندروں سے ہے، ہم نکال سکتے ہیں وہ نسبت، کھربوی نسبت، مثلا پدموی نسبت، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو علم ہے اس میں یہ نسبت بھی نہیں، اس لیے کہ محدود کو لامحدود سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، محدود کو محدود سے نسبت ہے، محدود میں سب سے چھوٹی چیز پانی کا قطرہ ہے، اور اس سے بڑا آپ وسعت دیں تو کروڑوں سمندر کہیں گے، تو کہا ایک قطرے کو جو کروڑ سمندروں سے نسبت ہوتی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری مخلوق کے علوم کو ملایا جائے تو جو قطرے کو کروڑ سمندروں سے نسبت ہے، علم مستفی اور علم مخلوق کو علم خالق سے وہ نسبت بھی نہیں۔ بھلا جن لوگوں کا عقیدہ ایسا ہو تو جو آپ نے لکھا یہ تہمت و بہتان ہے یا نہیں؟ اس لیے پہلے پڑھا کریں اس کے بعد پھر لکھا کریں۔ منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ میں نے ڈنکی کی چوٹ پر کہا، اور یہ جو میں نے ڈاکٹر اسرار والی بات کہی، اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک سیمینار کیا تھا، دیوبندی بھی تھے، شیعی بھی تھے، اور دیوبندیوں کے خران قسم کے مولوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے شیوخ الحدیث تھے، تو میں اپنا عقیدہ اس طرح سے بیان کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا یہ ساری جو بین المسالک جو اختلافات ہیں، ان اختلافات نے جو اس وقت حال اختیار کیا ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مخالف پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس پر مفروضوں کی بنیاد پر ہم نے کسی کے عقائد کے پیچھے اگر لگنا ہے تو انہیں مفروضے کا درجہ دے کے پھر ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اسرار کا میں نے کہا، وہ جو شیخ الحدیث سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، انہیں محسوس ہو رہی تھی، میں محسوس کر رہا، مجھے بہت سے سنی پروفیسروں نے مبارکباد دی کہ بڑی جرت کا آپ نے مظاہرہ کیا، یہ مدرسوں کی باتیں آپ نے یہاں کہہ دی، سیمینار میں کہہ دی۔ خیر، منیب الرحمان صاحب کہنے لگے کہ وہ پروفیسر اٹھا اور اٹھ کے مائک سنبھالنے لگا تو قاضی حسین نے بٹھا دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، بحث مت کرو، ضد مت کرو۔ جی، یہ قاضی حسین بدلے مولانا ہمارے مہمان بھی ہیں اور بریلویوں کے اس مکتب فکر کے ایک معتبر عالم دین بھی ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے گھر والا گھر کے حالات کو جانتا ہے نا، آپ کیا جانا ہے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں، ضد نہ کریں، بحث نہ کریں۔ آخری بات میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز بیان بڑا اچھوتا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے علم غیب پر گفتگو سنی، حاضر و ناظر پر سنی، بہت سے مسائل پر سنی، لیکن علم غیب پر جو اعلیٰ حضرت کی تقریر ہے وہ میں نے کسی عالم کے ہاں نہیں سنی۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اس کے بارے میں عقیدہ بتاؤ، تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آفرینش خلق سے لے کر انسانوں کی جنت و دوزخ میں جانے تک، جیسے علم ما کان و ما یکون کہتے ہیں، اللہ نے بالتفصیل اپنے محبوب کو تدریجاً یہ علوم عطا فرمائے، یہاں تک کہ وفات شریفہ سے پہلے اللہ نے آپ پر علوم کی تکمیل فرمائی۔ یعنی سنت کا عقیدہ۔ اب اس پر آپ جب دلائل پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر توجہ ہے، مثال کے طور پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کے معنی کیا ہے کہ محبوب جو آپ کو معلوم نہیں تھا سب کچھ بتا دیا، تو پھر تدریجی علم کیوں؟ اس آیت کے آنے کے بعد سارے علم آ جانا چاہیے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ جب قرآن کریم مکمل ہوا تو علوم کی تکمیل ہو گئی، تو دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ آیت آئی تو علم مکمل ہو گیا۔ یہ سوال میں نے
बड़े बड़े शयूख और हदीस से किए, समझ में नहीं आया। आला हजरत ने लिखा तो बात समझ में आई कि हाँ हमारा इमाम ठीक कहता है। तो आला हजरत ने क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उलूम की तकमील हो गई कब, जब कुरान मजीद की तकमील हो गई। इस दावे पर दलील या छूती दलील है, सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, महबूब हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर शय का रोशन बयान है। किसका बयान है? हर शय का रोशन बयान है। मुझे खुशी होगी अगर आप में से मुंतही तालिब इल्म अगर उसको आता हो तो हाथ खड़ा करें, और अगर आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। फरमाया कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जो हर शय का तिबियान है। कुरान तिबियान है। तो ये बताइए शय किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान मजीद हर शय का तिबियान है। शय क्या है? क्या आप में से किसी को है मालूम कि शय किसे कहते? दो लड़कों ने हाथ खड़े किए, आप बताओ। बैठ जाए। और किसने हाथ खड़ा किया? क्या कहते हैं शय किसे कहते हैं? ये ठीक, बैठ, शाबाश। शय मौजूद को कहते हैं, हमारे मुतकल्लिमीन के यहाँ शय को मौजूद को कहते हैं। तो इसके माना ये हुए कि कुरान मजीद महबूब हमने आप पे के सीने पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें जुमले मौजूदात का रोशन बयान है। जितनी मौजूदात हैं सबका रोशन बयान। दिमाग में क्या बात आएगी? फिर मालूमात का इल्म नहीं है। जो चीजें अब तक मालूम है, मेरा पोता आपके बच्चे मालूम है, आपके पोते पर पोते मालूम है, तो फिर इसका इल्म नहीं हुआ ना, मालूमात का इल्म नहीं हुआ। इसलिए को कुरान करीम फरमाता है कि महबूब हमने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें, गौर है ना, जिसमें हर शय हर मौजूद का रोशन बयान है। तो मालूमात फिर कहां गए? सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं, अरे मौजूदात करोड़ों अरबों खरबों हैं, सब मौजूदात को छोड़ो, उन मौजूदात आलम में हम एक मौजूद ले लेते हैं और वो है लोहे महफूज। लोहे महफूज भी मौजूद है या नहीं है? तो महबूब हमने आपको तमाम मौजूदात कायनात का इल्म दिया, उनमें से एक लोहे महफूज है। अब मफहूम ये होगा, प्यारे हमने वो किताब नाजिल फरमाई जो बशमूले लोहे महफूज जिसमें हर शय को रोशन बयान है। छोड़ो सब चीजों को, लोहे महफूज एक मौजूद है ना, हुजूर के उलूम की एक सतर है ना, इसकी तरफ आ जाओ कि लोहे महफूज में क्या क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला रुतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अरे हर खुश्क और तर लोहे महफूज में है, और कायनात की दो ही किस्में हैं, या खुश्की वाली चीजें हैं या तरी वाली चीजें। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी चीज भी लोहे महफूज में है, बड़ी चीज भी लोहे महफूज में है, और कायनात की दो छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं। कुरान फरमाता है हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र लोहे महफूज में। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, लोहे महफूज में हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है। मैंने कितनी नब्जें ली, इसका हिसाब कहाँ है? बोलो। लोहे महफूज में। कितनी बार पलके झपकाई, इसका हिसाब। कितनी बार पलके झपकाएंगे, इसका हिसाब। कितनी बार सांस लेंगे, लोहे महफूज में। कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, कितना कदम चलेंगे, कितनी बार हाथ हिलाएंगे, आंखें झपकाएंगे, दिल की धड़कन कैसे चलेगी, कब बीमार होंगे, कब ठीक होंगे, कितनी बार बीमार होंगे, कितनी बार ठीक होंगे। हवादिसातो, सानेहात, नवाजिल, मसाइब आलाम, खुशी गमी कितनी मिकदार में मिलेगी, सबका हिसाब लोहे महफूज में। कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितनी उम्र पाएगा, कहां मरेगा, कहां जिएगा, क्या क्या काम करेगा, ये सारी जिंदगी की मुफस्सल तफसील
कहीं नहीं लोहे महफूज में। तो लोहे महफूज से बाहर कोई चीज है? बोलो बोलो, लोहे महफूज से कोई चीज बाहर नहीं। तो मफहूम ये होगा प्यारे, हमने आपको वो किताब दी जिसमें तमाम मौजूदात का इल्म है तफसील से। लोहे महफूज में भी कभी है, और लोहे महफूज ऐसी चीज है कि कायनात के मौजूदात भी उसमें, मालूमात भी उसमें। तो अब मफहूम यह हुआ महबूब, ये सारे का सारा लोहे महफूज कुरान मजीद में है, और कुरान मजीद महबूब तेरे सीने में है। तो फिर कायनात का सारा इल्म बशमूल लोहे महफूज प्यारे तेरे सीने में है। यह अछूता बयान अभी खत्म नहीं हुआ। फिर फरमाते हैं, अगर कोई तालिब इल्म, ये बड़ी अच्छी मिसाल फिट होती है। आप किसी ने 80% लिया, किसी ने 70% लिए नंबर, किसी ने 85% भी लिए। कुछ लड़के वो भी होंगे जिन्होंने 95-96% भी लिए हों। हमने आपको एक सिलेबस दिया, और वो सिलेबस है तहारत के मसाइल और वुजू के नमाज के मसाइल। नमाज के मसाइल और वुजू के मसाइल पर हमने आपको एक सिलेबस लिख कर दिया। कोई मसला हमने छोड़ा नहीं। उसके बाद हमने कहा कि हमारे बच्चों का इम्तिहान लिया जाए। उनमें जो सबसे ज़हीन बच्चा था उसे बुलाया गया। उसके नंबर थे 80। इसके माना 20% से वो वाकिफ नहीं, उसके ज़हन में मसले नहीं आता था उसे। अब जिस बच्चे को सिलेबस देने के बावजूद उसे नहीं आया और 20% सवालों के जवाब में वो नाकाम रहा, तो बताइए उसकी कोई ना कोई वजह होगी या नहीं? बोलो, अरे बोलो, कोई ना कोई वजह होगी ना। क्या वजह हो सकती है? या तो उस्ताद कमजोर है, और या उस्ताद तो काबिल है लेकिन शागिर्द कमजोर है, और या उस्ताद भी काबिल है शागिर्द भी काबिल है, सिलेबस नाकिस है। सिलेबस नाकिस है। अगर कोई कहे कि तालिब इल्म भी लायक है, उस्ताद भी लायक है, सिलेबस भी मुकम्मल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 99% नंबर ले, 100% नंबर लेगा। 1% से भी नहीं रहेगा, ये 20% से रह गया। फरमाया आप कुरान मजीद जब अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया, हुजूर के सीने में आ गया, और अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया तिबियान लिकुल्लि शै नज़्ज़लना अलैह, हमने आपको वो किताब दी जो हर चीज का रोशन बयान है। ये रोशन बयान सबसे पहले उस हस्ती को है कि जिस हस्ती पर अल्लाह ने वो कुरान नाज़िल किया। औरों के लिए तिबियान होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं और निस्बतों कुर्बतों की मुनासबत से। हुजूर के लिए तो मुकम्मल तिबियान है। अब हुजूर के लिए है मुकम्मल तिबियान कुरान, और कुरान करीम आ गए पूरे का पूरा हुजूर के सीने में। अब अगर कहो फला चीज का इल्म नहीं, फला मसले का इल्म नहीं, फला वाक़े के मामले में बेखबर है, तो 3 बातों में से एक बात होगी, यह तो कुरान ना मुकम्मल उतरा हुजूर के सीने पर, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के पढ़ाने में कोई कमी रह गई है, या फिर हुजूर के पढ़ने में कोई कमी रह गई। तो फिर बताइए अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा मुअल्लिम और पढ़ाने वाला हो सकता है? क्या अल्लाह के कमालात कुदरत में कोई है नुकसान? तो मालूम हुआ पढ़ाने वाला तो बड़ा काबिल और कामिल है, और जो पढ़ने वाला है कायनात की तारीख उठाकर देख लो, उनसे आज तक अल्लाह ने इन जैसा जौहर काबिल पैदा ही नहीं किया। और जहां तक कि कुरान की बात है, जिसे अल्लाह फरमाए तिबियान लिकुल्लि शै, तो बताइए उसमें कोई नुकसान वगैरह के मामलात में किसी मुसलमान को शुबा हो सकता है उसकी कामिलियत में? तो मालूम हुआ पढ़ने वाला भी काबिल, पढ़ाने वाला भी काबिल, और पढ़ी जाने वाली किताब भी मुकम्मल और काबिल। तो फिर हुजूर के इल्म में कैसे कमी आ सकती है? ना अल्लाह के इल्म में कमी, न रसूल के इल्म में कमी, ना किताब में कोई कमी। अगर कमी है तो मुल्ला के समझने में कमी है, हुजूर और अल्लाह के इल्म में तो कोई कमी नहीं।
میں نے ایسا اچھوتا استدلال علم غیب تک آج تک کسی عالم کی کتاب میں نے نہیں پڑھا. اور بتائیے سمجھ میں بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ دعویٰ ہے کہ علم تدریجی ہے، اور اس دعوے پر یہ دلیل کیسے منطبق کی؟ میں سمجھتا ہوں دنیا آئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، ہمارے اس امام کی دلیل کو نہیں توڑ سکتا. میں نے بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے پوچھا علم کلی کی دلیل، علمک ما لم تکن تعلم. تو میں نے کہا پھر اس آیت پر علم غیب مکمل ہونا چاہیے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب قرآن مکمل ہوا تو علم مکمل ہوا؟ یوں کہنا چاہیے جب یہ آیت آ گئی تو علم مکمل ہوا. کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں، تعویلات ہیں. تو پھر صحیح درس استدلال وہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام. اس لیے عزیز طلبا، طالب علم وہ ہوتا ہے درس نظامی پڑھنے کے بعد. درس نظامی کیا ہے؟ درس نظامی اوزار کا نام ہے. آپ کے ہاتھ میں اوزار آئے، استاد نے سکھایا کہ عمارت یوں بنتی ہے، استاد نے اوزار دے دیے، سکھانا آپ کو سکھا دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو بٹھایا اور آپ سے عمارتیں بنوائی. یہ استاد نے آپ کے ہاتھ میں صرف اوزار دیے. ابھی آپ کے پاس علم اور گر نہیں آیا. گر اس وقت آئے گا جب بڑی بڑے قلعے اور عمارتیں آپ بنائیں گی، پھر آپ کا علم نکلے گا. یہ درس نظامی پڑھنے والا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں درس نظامی پڑھنے والا فقہ پڑھے نا ساری زندگی، وہ علم کو چھوڑو علم کے دروازے تک بھی نہیں پہنچتا. علم کے دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو آج اگر طالب علم درس نظامی پڑھے تو درس نظامی کو ہتھیار بنا لے فتح و رضویہ کے پڑھنے اور مطالعے. اور آپ اپنی درس نظامی کی اس استعداد سے فتح و رضویہ کو پڑھیے. اس پوری دنیا میں اور فقہ کی اس پوری تاریخ میں نے فتح و رضویہ جیسا کوئی مفصل اور مبسوط کسی عالم کا فتویٰ نہیں دیکھا. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب بھی گزرے ہیں، ان کے آپ فتوے پڑھے تو ہنسی آتی آدمی کو. کسی نے پوچھا حضرت جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے فقط بندہ رشید احمد. کسی نے ایک صفحے کا سوال کیا جی، اور وہ بھی یاد رکھے گا کہ کس سے پالا پڑا تھا. انہوں نے پوری وہ بتائی اور اس کہا کہ حرام ہے فقط بندہ رشید احمد. اس بیچارے نے ایک صفحہ پورا لکھا، کتنے دن اسے لگے ہوں گے. حضرت نے صرف قلم اٹھایا اور لکھ دیا ناجائز ہے. مہر بھی بن سکتی ہے ناجائز کی، ناجائز اور جائز کی 2-3 مہریں بھی بن سکتی ہیں. وہ مہر لگا دی، نیچے سائن کر دی. اور میرے امام کی شان یہ ہے کہ سوال 1 سطر کا ہے اور امام نے جواب میں 20 برق لکھ دیے. سوال 2 سطر کا ہے اور ہمارے امام نے 100 صفحے پر ایک مبسوط رسالہ لکھ دیا. تو کیا ہے؟ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. حضرات محترم، میرے عزیز بچوں، بہت باتیں کہنے کی ہیں، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ کا کافی میں نے صبر کا امتحان لیا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں نے